ہمارے ساتھ آج مبشر بخاری صاحب ہیں. اس کو صرف ایک ہی چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے بندوق اٹھانی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنا ریلیجن یا منوانا ہے یا دوسرے کو مار کے جنت میں چلے جانا ہے. ضیاء صاحب چلے گئے، 89 آ گیا، 90s آ گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ پرابلم تھی اور ادھر سے ادھر پرابلم آ رہی تھی. قندھار میں اسی طرح وار لارڈ نے کوئی بچے اٹھا لی، ٹیچر تھے جنہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو ساتھ دیا اور اٹیک کر دیا، چونکہ انہوں نے جہاد لڑا ہوا تھا. ان کا نام تھا ملا عمر. جی بالکل. ہمیں چاہیے تھا ایک کریکٹر، پھر ہم نے ملا عمر کو اڈاپٹ کیا. یہ ایک سوال میرے سے میرے گورے دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی جو لوگ ہمیں وانٹیڈ ہیں وہ تم لوگوں کے سٹیجز پہ ہاتھ پکڑ کے اوپر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تعلقات کے معاملے میں کیا پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اپنی کالونی دیکھا ہے؟ ہمیشہ دیکھا ہے، اور وہ ایسا نہیں سمجھتے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو دشمن سمجھا ہے. اب اس کا حل کیا نکالا؟ اس کا حل یہ نکالا، اب یہاں پہ آتی ہے. اب ضیاء صاحب جا چکے ہیں، ضیاء صاحب نے ایک آئیڈیل سٹیج سیٹ کر دیا ہے. اب ضیاء صاحب 88 میں گئے ہیں، 89 میں افغان جہاد اوور ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان فائٹ شروع ہو جاتی ہے گروپس کے درمیان، اور پھر نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارے پاس جو 500,000 جہادیز تھا، ہم نے ان کا کیا کرنا تھا؟ واقعی ہم نے ان کا کیا کیا؟ ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا. ہم نے ان پہ چیک بھی نہیں رکھا، اور کچھ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا اوکے ایسے کریں کہ جہاد کشمیر کر لیجیے. یہ ہم نے کہا تھا، یہ ہم نے مطلب وہ نیٹ ورکس بن گئے. آپ نے بڑی پولیٹیکل بات کی ہے، بڑے آپ نے اس کو بڑے پیارے سے لہجے میں کہہ دیا آپ جہاد کشمیر کر لیجیے. آئی ایم شور انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوگا. اگر انہوں کو جہاد کشمیر کروایا یا ہم نے ان کو انکریج کیا تو ہم نے ان کو ٹرک بھی دیے ہوں گے، کوئی ویپنز بھی دیے ہوں گے کہ بھائی اب آپ جا کے جہاد کشمیر کریں. اور شاید کوئی ڈالر بھی دیے ہوں، شاید کوئی مفت پہ ڈالر والر تو نہیں دیے ہوں گے، پاکستانی روپیز دیے ہوں گے اگر دیے ہوں گے تو، کیونکہ وہ جہاد کشمیر تو اسپانسرڈ نہیں تھا. جی 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 ہاں، اس سے پہلے تو وہ تھا، تو ممکن ہے دیے ہوں. اب معاملہ اس طرح کا ہے کہ اس کے لیے بھی ایویڈنس، لیکن بہرحال بنے. مثلاً ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ لشکر طیبہ تو ہیڈ کوارٹرز تو لاہور میں تھا نا، تو یہاں سے لوگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، جاتے تھے جی، میرے دوستوں کو ریکروٹ کرنے کی کوشش بھی ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جماعت کافی عرصہ بعد بنی، جیش محمد، جو کہ حرکت المجاہدین نامی ایک جماعت کی آف شوٹ تھی. صاحب مجھے لگتا ہے ساری ایک ہی جماعت ہے، بس نام بدل. بس نہیں، یہ تو فیکشن سے نا. ایک بڑی حرکت الانصار ہے، اس میں سے 3-4 گروپ نکل آئے. پھر جیش محمد کا سپلنٹر ہوا، اس میں سے 2-3 گروپ انجمن سپاہ صحابہ. ٹھیک ہے، وہ تو ایک علیحدہ سے چلی، لیکن وہ مدر آف آل دیوبندی آرگنائزیشنز کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیوبندیز کی جو کہ یہاں پہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا اسمال سا سیگمنٹ تھا، ان کی ہیجمنی اسٹیٹ افیئرس پہ آج تک اس کے آپ فٹ پرنٹ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ کیوں تھے. کیونکہ جہادی گروپس موسٹلی، مثلاً اچھا پھر طالبانائزیشن، یہ ایک سیٹ ہو گیا اسٹیج. ٹھیک، ایکسٹریمزم بڑھ گیا، جہادیز تیار ہو گئے، جہاد لڑ لیا گیا، جہادی واپس پاکستان میں آ گئے اور اب اپنا ایجنڈا وہ امپوز کر رہے ہیں دنیا میں. پاکستان بھر میں تبلیغ بھی ہو رہی ہے. تبلیغ کس کی ہو رہی ہے؟ میرے اسکول آف تھاٹ کی. دعوت کس کی دی جا رہی ہے؟ میرے اسکول آف تھاٹ کی. پریچنگ کس کی ہو رہی ہے؟ اپنے اسکول آف تھاٹ کی. باقی سب جو نہیں ابھی کافر نہیں، ابھی تکفیری والا نہیں ہے. اگر آپ میری بات نہیں مانتے میں آپ کو سبق سکھاؤں گا. اچھا، آپ ڈبل کیبن پہ جا رہے ہیں، سنگل کیبن پہ جا رہے ہیں، گن مین آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ یہاں پہ پروٹوکول تھا ان کا، مولوی کا یا جہادیوں کا. مجھے یاد ہے گلبدین حکمت یار جب لاہور آئے تو جو انہیں پروٹوکول دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو عام جہادیز تھے، کمانڈر فلاں کمانڈر صاحب آ گئے، اور ان کا جو پروٹوکول ہوتا تھا وہ مجھے اندازہ ہے وہ کتنا، اور اسٹیٹ پروٹوکول بھی انہیں دیا جاتا تھا. اب ضیاء صاحب چلے گئے، 89 آ گیا، 90s آ گئے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، وہاں پہ پرابلم تھی اور ادھر سے ادھر پرابلم آ رہی تھی، یعنی ہماری وہ چلائی جا رہی تھی. تو اب اس پہ سوچا نہیں، انہیں کنٹرول کرنا ضروری ہے. یہ بے نظیر بھٹو نے پہلا فیصلہ کیا تھا کہ جہادیوں کو کنٹرول کرنا ہے. انہیں کنٹرول کرنا، کیونکہ پاکستان تک آ رہے ہیں، ہمارا کلچر سینٹر اور ایمبیسی وغیرہ پہ اٹیک کر رہے ہیں. ٹھیک، تو اب انہیں کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا کہ گورنر، چونکہ سارے لوگ انتہائی وار لارڈس پاورفل تھے،
لڑکیاں اٹھانا, وائز مولیسٹیشن کامن پریکٹس تھی. کوئی آپ ٹرک دیے بغیر نہیں گزر سکتے, جو مرضی کر لے ایک وار لارڈ جو ہے گورنر یا وار لارڈ. تو وہاں پہ کندھار میں اسی طرح وار لارڈ نے کوئی بچے اٹھا لیے اور مولیسٹ وغیرہ کیا. کچھ روایات ہیں کہ لڑکی اٹھا لی. تو وہاں ایک ٹیچر تھے جنہوں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو ساتھ دی اور اٹیک کر دیا, چونکہ انہوں نے جہاد لڑا ہوا تھا, گن چلانی انہیں بھی بڑی آتی تھی جی, وہ بڑے مشہور ہو گئے تھے, اور جا کے مار دیا. اور ایک دم پورے افغانستان میں ان کا شورا پھیل گیا, انہوں نے فلاں بندے کو مار دیا. ان کا نام تھا ملا عمر. جی بالکل. ہمیں چاہیے تھا ایک کریکٹر, پھر ہم نے ملا عمر کو اڈاپٹ کیا. ان کا نام طالبان اس لیے لکھا, طالب علم سے طالبان, یہ اسٹوڈنٹس ہیں, یہ دین کا علم حاصل کرتے ہیں. پھر ملا عمر کو ایک ہم نے بڑا ہی وہ مسٹیریس کریکٹر دکھایا, اس کا ایک اورا بلڈ کیا کہ یہ بڑا شاندار ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چوغا مبارک ان کو پرووائڈ کر دیا. وہ جہاں جاتے تھے ملا عمر نے افغانستان کو کنکر وار سے کم اس چوگے کی برکت سے زیادہ کیا. جبہ مبارک, اچھا, وہ جبہ مبارک جو تھا وہ لہراتے تھے اور کہتے تھے لڑنا ہے یا, تو وہ جو بھی ہوتا تھا ذرا راسخ العقیدہ مسلمان وہ جھک جایا کرتا تھا رسپیکٹ میں موسٹلی. کچھ پھر ہم نے اسسٹ کیا طالبان کو. یہی وجہ ہے کہ میرے دوست رحمت شاہ فریدی مرحوم فرنٹیئر پوسٹ کے مالک آخری عمر میں میرے بڑے قریب تھے. میں نے پوچھا کہ لالا آپ نے احمد شاہ مسعود کی دوستی کروائی تھی پھر پاکستان سے. انہوں نے کہا یار وہ بڑے خطرناک حالات تھے, میں نے دوستی کیا کروانی تھی, میں تو وہاں سے سینکڑوں بندے بھی چھڑوا کے اس کی کسٹڈی سے لے گیا. میں نے کہا وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ کلیم کرتے ہیں جناب یہ طالبان تھے, لیکن وہ طالبان نہیں تھے, وہ ہمارے سولجرز تھے جو طالبان کو سپورٹ کرتے تھے. جہاں پہ تھوڑی سی ریزسٹنس آتی تھی تو سولجرز لڑا کرتے تھے اس طریقے سے. By soldiers you mean the Pakistan Army? پاکستان آرمی, پاکستان آرمی, serving soldiers, سرونگ سولجرز, ٹھیک ہے. They were fighting with the Taliban. ہاں, اور اس میں ابھی جب صاحب بڑا خطرناک کلیم ہے یہ. اب اس میں کیا کیا جائے, رحمت شاہ فریدی صاحب کا کلیم ہے اور اب تو کنفرمڈ ہے, یہ کنفرمڈ ہے, اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی تو یہ چیزیں بھی چھپ گئی ہیں کہ جب اسامہ بن لادن کے لیے اسٹرائک کیا 9/11 کے بعد, جب اسٹرائک کر رہے تھے امریکنز اور انہوں نے جب بامبنگ کی, تو اس سے پہلے بھی انہوں نے وہاں جیل سے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم اپنے بندے وہاں سے جیل سے نکلوا لیں. تو یہ باتیں بھی کچھ کتابوں میں چھپ چکی. ٹھیک. سو آفٹر آل دس, جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم طالبان ہمارے ہیں, ہم نے اڈاپٹ کر لیا, اور جنرل نصیر اللہ بابر, بے نظیر بھٹوز انٹیریئر منسٹر ان 96 گورنمنٹ, انہوں نے کلیم کیا طالبان ہمارے بچے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہمارے بچے ہیں, یہ سلوشن ہے افغانستان کرائسس کا. تو اس کے بعد ہم مسلسل یہ کلیم کرتے رہے طالبان ہمارے ایسٹ ہیں, طالبان ہمارے بچے ہیں, ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان میں ہے, طالبان ہے ادھر. اور جب آپ دیکھیں کرزئی دور کے بعد مسلسل وہ ہمیں امریکہ کی طرف سے شکوہ رہا کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کام نہیں کر رہے, کوئٹہ شورا کہ آپ نے ملا عمر کو جو ہے وہ اور ان کے کامریڈس کو اپنے طرف پناہ دی ہوئی ہے. اس طرح کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتے رہے, لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر یا تو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد سے نہ نکلتا تو میں آپ کے شو میں کہہ رہا تھا سارا بکواس تھی, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پھر بعد میں اسٹیبلش بھی ہوں گی, ہاں جی یہ ایسے ہی ہے. پھر جو فینومینا آیا ٹی ٹی پی والا, یہ بھی آیا جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی آفٹر 9/11. ہاں, یہ اس کے بعد جب فال آف طالبان افغانستان میں ہوا تو یہاں کے نیٹ ورکس جو واپس آ چکے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ طالبان ایرا میں وہاں پہ بڑا انجوائے کرتے ہیں. مثلاً قاری سیف اللہ اختر جو موٹر بائک پہ ملا عمر کو لے کے, ان کی جماعت تھی حرکت الجہاد اسلامی, ٹھیک ہے, اور وہ بے نظیر بھٹو نے بھی ان کا اپنی بک میں مینشن کیا, انہیں بھگا کے لے کے آئے تھے, وہ ان کے ملٹری ایڈوائزر تھے. اور 2000 وہی وار آن ٹیرر کے بعد حیران کن بات ہے ویسے, انہیں دبئی سے اریسٹ کیا گیا, ہماری
پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے پہلا جو آپریشن کیا آفیشیل باہر وہ قاری سیف اللہ اختر کا تھا جو ملٹری ایڈوائزر ٹو ملا عمر تھے. انہیں پاکستان لیا. لیکن حیران کن بات ہے کہ 2007 میں سڈنلی وہ سرفیس ہوتے ہیں اور پھر بی کے ادھر بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہم ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے نیٹ ورکس جو ہیں وہ یہاں پہ ایکٹیو اپنے آپ کو ویل اسٹیبلش کر چکے تھے. انہوں نے فوری طور پہ ملا عمر کو اپنا امیر المومنین ڈکلیئر کیا. ٹھیک, وہ پہلے بھی ڈکلیئر تھے لیکن جب یہ ہوا تو انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا کہ اوکے ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر انہوں نے وہ 2004 میں بنیادی طور پہ ایک کمانڈر نیک محمد طالبان افغان طالبان کی طرف سے وہ حامی تھے. ان کے ساتھ ہم نے اٹ واز پروبیبلی شقی پیکٹ, شقی ہی تھا. بڑا ہینڈسم آدمی تھے. کوئی سنا ہے کہ پہلے وہ ایک عاشق تھے, پھر جب ان کو رشتہ نہیں دیا گیا تو انہوں نے پھر یہ طالبان کو جوائن کیا, اور پھر انہوں نے جب گن آ گئی تو پھر انہیں رشتہ بھی مل گیا, شادی بھی کر لی. ان کے ساتھ ہم نے پیکٹ کیا. وہ بنیادی طور پہ طالبان کا جو ہے ٹی ٹی پی کا وہ بگننگ تھی. ایک اور یعنی ہماری مشرف گورنمنٹ نے گوانٹانامو بے سے ایک بندہ ریلیز کروایا کہ یہ بڑا شریف آدمی ہے, اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی, افغان جہاد میں ٹانگ چلی گئی. ان کا محسود, اس کا عبداللہ محسود ان کا نام تھا. گوانٹانامو بے سے انہیں ریلیز کرایا. بڑی انوسینٹ فیس, بہت انوسینٹ فیس کہ ایک تو ان کی ٹانگ نہیں ہے, پھر بہت انوسینٹ ایسے ہی آپ نے اٹھا لیے. انہیں ریلیز کیا, پاکستان لا کے چھوڑا. 2 ہفتوں بعد انہوں نے اپنے طالبان گروپ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد انہیں چائنیز انجینئر اغوا کر لی. وہ معصوم جو ہم ریلیز کروا کے لائے تھے انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا. اچھا, جب یہ ہونا شروع ہوا, نیک محمد نے اپنا گروپ بنا لیا, پھر طارق ہے وہاں سے اس نے اپنا گروپ بنا لیا. اس طرح 40+ گروپ صرف کے پی میں بن گئے, اور ٹرائبل 40+. یعنی کہ وارلڈ آرڈزم جو افغانستان میں تھا وہ کے پی میں آ گیا. ٹی ٹی پی فلان گروپ, ٹی ٹی پی بلا گروپ, ٹی ٹی پی بلا گروپ. اس کو پھر جو ہے بیت اللہ محسود کے دور میں ایک امبریلا بنی تحریک طالبان پاکستان. ٹھیک, اور پھر سارے گروپس نے اس کو جوائن کر لیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہ جو آج اس کے سربراہ ہیں نور ولی محسود. ٹھیک ہے, نور ولی محسود کے ساتھ ابھی لاسٹ ویک ایک اور گروپ جو ہے انہوں نے جوائن کیا کہ جی ہم آپ کی جو ہے بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں. ہمارے یہ ٹی ٹی پی کا یہ گروپ جو ہے تحریک طالبان کا یہ گروپ آپ میں مرج ہو رہا ہے. تو ابھی 40+ گروپس جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اندر ہیں. اور انہوں نے پھر دوسری طرف جو ہے انہوں نے سوچا کہ نہیں اس طرح کام نہیں چلتا, تو جو بلوچ انسرجنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ کوآپریشن ہو چکا ہوا ہے. تو اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. دس از ہاؤ وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستانی, چونکہ آلریڈی نیٹ ورکس تو تھے, وہ سرایت کر گئی پاکستان کی تمام رینکس میں. اب جو فنومینا ہے, ایک وقت میں تو ہمیں یہاں پہ بڑے پڑھے لکھے بندے یہ کہتے نظر آتے تھے کہ ہم طالبان کے آنے کے منتظر ہیں. جب سوات میں ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو طالبان آنے کے منتظر ہیں اور وہی انصاف لائیں گے. شکر ہے کہ وہ فنومینا کم ہوا, لیکن جو ہمارے معاشرے کے اندر انٹالرنس بڑھ چکی ہوئی ہے وہ کم نہیں ہوئی, بلکہ ریلیجیس انٹالرنس سے زیادہ خوفناک فنومینا یہاں پہ ہے پولیٹیکل انٹالرنس. جو کہ How is that more dangerous? یہ آپ دیکھیے نا, یہ 2013 کے بعد ہمارے یہاں پہ ایک نیا فنومینا آیا پولیٹیکل انٹالرنس. مثلاً 2013 سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے الیکشن, یا الیکشن کے بعد لوگ جو ہیں باٹلز مار رہے ہیں جرنلسٹ کو ٹارچر کر رہے ہیں, یا مخالفین کے گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں, مخالفین کی نیم کالنگ کر رہے ہیں, انہیں تھریٹ کر رہے ہیں. یوزلی کام پہلے گورنمنٹ کرتی تھی, اب یہ اس گورنمنٹ کے فینس کر رہے ہوتے ہیں. اب اس گورنمنٹ کے فینس کے علاوہ اب یہ باقاعدہ ہماری جو 70% پاپولیشن ہے جو کہ یوتھ ہے, ان میں سے موسٹلی لوگ یہی کام کر رہے ہیں. Sir, coming back to the point about the Taliban, ابھی آپ نے کہا تھا کہ
طالبان ہمارے بچے ہیں. پاکستان میں کبھی یہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے کہ طالبان ہمارے بچے ہیں. بگڑ نہیں گئے جی if they've come back to fight with us اور اب ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں ہماری پالیسیز کا عمل دخل ہے. ایک تو ہم نے انہیں ایکسٹراڈنری پاورفل بنا دیا. ہم نے اتنا پیمپر کیا کہ وہ ہمارے منہ کو آ گئے, ہمارے گریبان پکڑ آپ کہہ رہے ہیں میں طالبان کی پیمپرنگ کی, ہمیں طالبان کو کیا دیا؟ بہت زیادہ پیمپرنگ کی. آپ نے انہیں معاشرے میں تشخص دیا. آپ نے اپنے آپ کو سرو کروانے کے لیے ان کا خوف اور ان کی دھاک جو ہے اپنے معاشرے پہ بٹھا دی. اور آپ نے کوئی بھی مطلب طالبان کے بزنسز کبھی آپ نے چیک کیے؟ نہیں. تو کیا بزنس طالبان کے؟ مطلب ڈرگز, ویپنز, لینڈ گریبنگ, واٹ ایلس, مافیاز. ٹھیک ہے. اور میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لوگوں کو بزنس کرتے. آپ فیصل آباد کبھی جائیں, وہاں کا ہر بڑا تاجر جو ہے بھتا دیتا ہے طالبان کو. ہاں دیتا رہا ہے, اور آج بھی وہ فنڈنگ کے نام پہ دیتے ہیں. فنڈنگ کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے؟ یہی لوکل مارکیٹ سے. اور یہ فنڈنگ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی. اچھا, ہم نے وہ سبق نہیں سیکھا. ہم نے وہ جو ریلیجن کو اپنی پروٹیکشن کے لیے یوز کرنا, کوئی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہم ابھی تک وہی چل رہے ہیں. ہم نے کئی نئے گروپ پیدا ہو گئے. یہ ایک سوال میرے گورے دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ بھئی جو لوگ ہمیں وانٹیڈ ہیں وہ تم لوگوں کے سٹیجز پہ ہاتھ پکڑ کے اوپر کھڑے کیوں ہوتے ہیں, کہ وہ ہمیں دے کیوں نہیں دیتے؟ میں نے جو عرض کیا کہ ہم نے ان کو پیمپر کیا, یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہی ہے نا پیمپر کرنا, کہ آپ نے انہیں اتنی فریڈم دے دی کہ یو آر وانٹیڈ, لیکن آپ جائیں اسٹیج پہ آپ کو کلین چٹ دے دی, آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں, تو آپ انہیں پیمپر کر رہے ہیں. اور وہ جب پیمپر ہوئے, مطلب ایک کلاسک کیس ہے الیاس کشمیری کا. یہ کلاسک کیس کیوں ہے جی؟ کمانڈر الیاس کشمیری جی, ہیڈ آف بریگیڈ 313 آف حرکت الجہاد اسلامی. قاری سیف اللہ اختر کا میں نے نام لیا. قاری سیف اللہ اختر کے ڈیپٹی کا نام الیاس کشمیری تھا. الیاس کشمیری واز اوریجنلی a trainer of jihadis by Pakistan Army against the former USSR forces. الیاس کشمیری ریٹائر ہو گئے. کشمیر سے ان کا تعلق تھا. بریگیڈ 313 انہوں نے جوائن کر لی, اور اس 313 کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے فارمر جو یہ بیسکلی واز این SSG کمانڈو, اور مشرف نے 2 لاکھ روپے انعام دیا تھا 2002 میں الیاس کشمیری کو. مشرف پہ اٹیک ہوا, الیاس کشمیری کو اٹھا لیا گیا, ٹارچر کیا گیا, چھوڑ دیا گیا. سیکنڈ اٹیک ہوا, الیاس کشمیری اور اس کی فیملی کو اٹھا لیا گیا. پیمپرڈ تھا نا, پھر چھوڑ دیا گیا, کیونکہ اس کا چیف جب گرفتار ہوا ایک دفعہ, وہ ٹریزن کیس میں ہوا. بے نظیر بھٹو کے پہلے دوسرے دور حکومت میں بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور جنرل عباسی کے ساتھ ان کے خلاف یہ اسٹیٹ وٹنس کے طور پہ آگے, جن کی میں بات کر رہا ہوں. اور ان کے ڈیپٹی جو تھے فارمر کمانڈو, ان کو جب ریلیز کیا گیا وہ وانا گئے, اور اس کے بعد انہوں نے TTP کے سارے ونگز کو, چونکہ سارے ان کے اسٹوڈنٹ سے موسٹلی, سب کو اکٹھا کیا, اور انہوں نے پاکستان کے اندر جو کیا, GHQ اٹیک, ISI آفیسز, نیول آفیسز, مارکیٹس, کیا کیا ہوا وہ یہ سارے اٹیکس ان کے تھے. یہ سارے اٹیکس ان کے تھے, اور ان کے آگے سے نیٹ ورکس کے تھے. اور پاکستان نے طالبان کو پالا, پاکستان نے طالبان کو پوسا, اور پھر انہی کے ساتھ جنگ ڈال لی. اس وقت پاکستان کی کیا ریلیشن شپ ہے طالبان؟ اب آ کے ہم نے سبق سیکھا ہے پاکستان نے. اب آپ دیکھیں گڈ بیڈ طالبان والی ٹرمینالوجی بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں تھی. یہ گڈ ہے چونکہ یہ ہمارے پہ اٹیک نہیں کرتا, اور یہ گڈ شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ افغانستان میں شاید ہمارا پرپس سرو کر رہا ہے. یہ بیڈ ہے چونکہ یہ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. اب شکر ہے کہ انہوں نے وہ ختم کیا, کیونکہ ٹیررسٹ ہوتا ہے, گڈ بیڈ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہمیں بار بار پتہ چلا کہ یہ لوگ جنہیں ہم گڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے پہ اٹیکس میں انوالو ہیں. تو اس کے بعد آج ہمیں آ کے, آج کا جب میں بات کر رہا ہوں, تو نیشنل ایکشن پلان ہم نے دیا آرمی پبلک اسکول کے بعد, اس کے بعد بھی ہم نے یہ ٹرمینالوجی ختم نہیں کی. آج ہم بلا تخصیص جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کے خلاف کارروائی ہو. اسی لیے ریسنٹ
پاسٹ میں ہمیں کچھ ایسے انسیڈنٹس نظر آئے جس سے یہ اندازہ ہو کہ نہیں وہ جو پریویلیجڈ طالبان تھے نا وہ پریویلیج نہیں. یہ جو گڈ بیڈ طالبان کا آئیڈیا ہے، از اٹ ناٹ ٹرو کہ امریکہ نے بھی ایسا کیا تھا کہ گڈ طالبان کون ہے اور بیڈ طالبان کون ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بہت سال پہلے ریمبو آیا تھا افغانستان جہاد کرنے کے لیے. وہ ریمبو جو آیا تھا نا وہ طالبان نہیں تھے نا، وہ تو وار لارڈز جہادیز تھے. اچھا اوکے. وہ تو مقدس جنگ لڑ رہے تھے جن کو ریمبو کرنے آیا تھا. ٹھیک ٹھیک. طالبان تو وہ جب مقدس جنگ ختم ہو گئی وہی لوگ جنہوں نے مقدس جنگ جیتی وہ پھر طالبان اور ٹیررسٹ بن گئے. یہ ٹھیک بات ہے، وہی لوگ ہیں. اچھا اب فرق کیا ہے؟ وہاں پہ جب وہ لڑ رہے تھے وہ آرمیز کے خلاف لڑ رہے تھے. جب پاکستان میں یا کسی اور جگہ پہ وہ سٹرائک کر رہے ہیں تو وہ سویلین عوام کے خلاف کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ یہاں پہ آ کے ان کے جہاد کی نوعیت بدل گئی جس کو ہم جہاد نہیں سمجھتے. خود کا شملہ حملے کے خلاف فتاوا دنیا بھر کے آ گئے. یہاں تک کہ ہمارے بہت ہی ماڈریٹ قسم کے اسکالر تھے، ان کے صاحبزادے آج کل اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں سفراز نعیمی صاحب، وہ شہید ہو گئے. انہوں نے فتویٰ دیا تھا خود کا شملوں کے علاوہ اور ان پہ ہی سوئسائڈ بامبنگ ہوئی گڑی شاہ لاہور میں، شہید ہو گئے. اور بڑے لوگوں نے بھی قربانی دی یہ فتاوا دینے کے لیے. بہت سارے ہمارے جو کلیرکس تھے وہ انہوں نے جان دی ہے یہ سچ بولتے ہوئے. تو بنیادی طور پہ اب جو آپ اپنا ریلیجن یا پولیٹیکل ایجنڈا واٹ ایور، یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہی ہے. اور مجھے نہیں پتہ، ٹھیک ہے ڈرگز آتی ہیں، آپ کو فنڈنگ آتی ہے، لیکن پھر بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے بھی کوئی ڈونر ہے، کوئی فنڈر ہے جو ان کو فنڈ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. اور وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اس میں. سر ایجنڈا آپ کے خیال میں طالبان کا ود ریگارڈ ٹو پاکستان کیا ہے؟ ہمیں تو پاکستان کا تو مجھے ایجنڈا پتہ ہے، ہم جو کہتے ہیں آفیشلی ہمیں پیس چاہیے، وی ڈونٹ وانٹ وارز ود افغانستان، ہمیں افغانستان میں کنٹرول بھی نہیں چاہیے. پاکستان گورنمنٹ کئی بار کہہ چکی ہے کہ افغانستان از ناٹ آور کالونی. طالبان پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے طالبان، سوال آپ افغان طالبان کی بات کریں یا ٹی ٹی پی کی بات کریں؟ دیکھیے طالبان کی دو آپ نے بھی بائفیکیشن کی ہے، ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے اور ایک تحریک طالبان جو افغانستان کی گورنمنٹ. پاکستان افغان طالبان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو منع کریں کہ وہ پاکستان میں اٹیک نہ کرے، جبکہ افغان طالبان یہ کر ہی نہیں سکتی. کیا مطلب کر ہی نہیں سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہے کوئی سیپریٹ اینٹی نہیں ہے. افغان طالبان وہاں پہ حکومت کرتے ہیں، اس لیے افغان طالبان ان کے بہت سے آپریٹیوز امپورٹنٹ بندے ٹی ٹی پی کا حصہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے 40 45 50 جو نیٹ ورکس ہیں ان کی مین پاور ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. سو افغان طالبان کی مجبوری ہے ٹی ٹی پی، وہ انہیں نہیں روک سکتے. وہ لپ سروس کر سکتے ہیں کہ جی ہم روک رہے ہیں، یا جو ان کے امیر ہیں ہیبت اللہ وہ کوئی فتویٰ ایشو کر سکتے ہیں کہ بھئی نہ کریں، پاکستان میں حملے حرام ہے لیکن اس طرح رکیں گے نہیں. ٹھیک ہے. ٹی ٹی پی پاکستان میں کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے سیدھا مطلب آپ جمہوریت کفر کا نظام ہے، کانسٹیٹیوشن کوئی چیز نہیں ہے، عدالتیں غیر شرعی ہیں، آرمی کافر ہے، انفیڈلز آرمی ہے، یہ امریکی آرمی یہ یہودیوں اور کرسچنز کو سپورٹ کرتی ہے. پاکستان میں خلافت نافذ کی جائے، کانسٹیٹیوشن کی جگہ شریعہ نافذ کی جائے، اور جو آرمی ہوگی وہ ہم سنبھالیں گے. تو یہ ایجنڈا ہے ان کا. So basically hard core hard line Islam. بالکل سلافی ایجنڈا، وہی سلفی. اور وہی جو تکفیری کی آپ نے بات کی، اب تکفیری یہ جتنے ہیں ٹی ٹی پی والے، ان کے نزدیک پاکستان میں رولرز کافر ہیں، تمام جو ان کو فالو کرتے ہیں پولیٹیکل فورسز کو وہ کافر ہیں. پاکستان آرمی جو ہے انفیڈلز آرمی ہے. کانسٹیٹیوشن ایک غیر مقدس ڈاکیومنٹ ہے، شیطانی ڈاکیومنٹ ہے، اس لیے اس کا حل صرف جہاد ہے. اچھا، وہ جو کہ وہ جاری رکھیں. تو ان کی نظر میں آپ اور میں بھی کافر ہیں؟ جی جی، مطلب ہم بھی واجب القتل ہیں؟ بے شک بے شک. آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو آپ واجب القتل ہیں. اچھا، آپ کو ایک وارننگ دیں گے وہاں پہ، تو آپ کو پتہ ہے افغانستان میں تو جو ہوا، ایون آپ کے یہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹ سوات میں، جی بالکل ہوا تھا، وہاں پہ میوزک شاپس اڑائیں، باربرز کو مارا گیا،
لوگوں کو کوڑے مارے گئے کہ تم نے داڑھی نہیں رکھی, باربرز کو کہا گیا اگر تم نے کسی کی داڑھی کاٹی تو تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس طرح کی چیزیں تو وہاں ہوتی. اس ہارڈ کور ریلیجس لائن سے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ آئی مین ان دا لانگ ٹرم سسٹینیبل نہیں ہے یہ, تو وجہ کیا ہے اس کو پش کرنے کی؟ اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں, کوئی اسکل نہیں, اور معاشرے میں بھی شاید وہ کارآمد شہری بھی نہ ہو, اس کو صرف ایک ہی چیز سکھائی گئی ہے کہ آپ نے بندوق اٹھانی ہے اور اس کی بنیاد پہ, یہ بندوق ہی آپ کی دلیل ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنا ریلیجن یا منوانا ہے یا دوسرے کو مار کے جنت میں چلے جانا ہے. تو کیا کرے گا وہ؟ یہی کرے گا. وہ ایک زمانے میں نا بڑی ہماری ڈیبیٹس ہوئیں, میں نے پیپرز بھی لکھے, وہ کہتے تھے کہ جناب یہ پاورٹی بہت بڑا فیکٹر ہے, یہ جو دہشت گردی ہے یا انتہا پسندی ہے. یہ کہتے ہیں جی ایجوکیشن نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک نے کہا جی انجسٹس. یہ دنیا بھر کے اسکالرز نے پیپر لکھے. تو میں ایک وہ کانفرنس میں تھا, وہاں پہ کچھ اسکالر آئے, ایک نے دیکھیں جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں, پاورٹی ہے, ایجوکیشن ہے, انجسٹس. اب میں نے اس سے سوال کیا, میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ القاعدہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ غریب تھے یا ایجوکیٹڈ نہیں تھے یا انجسٹس کا شکار تھے. اسامہ بن لادن ایک امیر باپ کا امیر بیٹا, انجینئرنگ کی ڈگری امریکہ سے, انجسٹس ہے ہی کوئی نہیں, پریویلیج کلاس تھی. ایمن الظواہری ڈاکٹر بائی پروفیشن, ایکٹیویزم کے چکر میں جیل گیا تھا, ادروائز ایجوکیشن فیملی بیک گراؤنڈ ٹھیک, انجسٹس بھی نہیں, ٹھیک ہے, ایکٹیویزم کرتے ہوئے چلا گیا. تو یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستانی جو ایکسٹریمزم اور دہشت گردی ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے ایک مائنڈ سیٹ کی, اور وہ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا گیا تھا تقریباً ہاف آ ڈیکیڈز ایفرٹس کے بعد اور بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے بعد وہ مائنڈ سیٹ کریٹ ہوا. اس کا آگے جو پروڈکٹ تھی وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی تھی. اب آپ نے اس کو انڈو کرنا ہے تو اسی لیول کی ایفرٹ آپ کو ایجوکیشن, لوگوں کا جو ہے پاورٹی لائن کو تھوڑا سا اوپر کرنے کے لیے اور جسٹس کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے کرنی پڑے گی, اور ساتھ میں آپ کو ڈیموکریٹک نارمز کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. یعنی کہ ہم نے بلینز اور ڈالرز لگا کے ایک جہادیوں کی فوج پروڈیوس کی, جو یہ آپ نے کہا 500,000 جہادی ہم نے پروڈیوس کر دیے. نہیں, اب وہ ہاف کو ملٹی پلائی کیے نا, 89 تک اتنے تھے جو ابینڈن کیے, 89 سے لے کے 2024 میں ہم بات کریں 2 جنریشن تو کم از کم. 500,000 چھوڑ دیں, میں 5 ملین کر دیتا ہوں. بالکل, ہم نے 5 ملین جہادی اپنے ملک میں پروڈیوس کر لیے ہیں, ہمیں مدرسہ سے اور جہادی پروڈیوس کیے جا رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریورس کرنا ہے تو ہماری واحد ہوپ یہ ہے کہ ہم اتنی ہی انویسٹمنٹ دوبارہ کریں, اپنا ایجوکیشن سسٹم صحیح کرتے ہوئے, اپنا اکنامک سسٹم صحیح کرتے ہوئے, اپنا سوشل سسٹم صحیح کرتے ہوئے, اور اس کے بعد ڈی طالبانائزیشن آف پاکستان ہوگی. بالکل, ایگزیکٹلی, ویری مچ آن خیال میں اس کی کیا ہوپ ہے؟ اس کی ہوپ یہی ہے کہ اب شاید وہ طاقتیں جنہوں نے سوچا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہب ہوگا پراکسی وار کے لیے, اور پھر یہاں پہ انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی, ہوپ یہی ہے کہ اب وہ طاقتیں یہ سوچیں کہ اگر یہ جو یہاں پہ جہادی مائنڈ سیٹ ہے, اسپل اوور ہم نے دیکھا اس کا دنیا بھر میں ایک وقت میں, پھر بڑی مشکل سے اسے ہم نے روکا, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو اگر آپ نے اس ٹرینڈس کو ختم کرنا ہے تو آپ کو پورے گلوبلی تو آپ کو کرنا ہی ہے. آپ نے SDGs رکھے ہوئے ہیں, لیکن بھائی پہلے اس خطے پہ جو آپ کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گیا, ہماری نسلیں برباد ہو گئیں. اس پہ غور کیجئے. اگر آپ پاکستان کو ڈی ریڈیکلائز کر لیتے ہیں, چلیے 100% نہ صحیح 70%, یقین کیجئے بڑا شاندار امپیکٹ ورلڈ پہ بھی پڑے گا. یہ بات ابھی میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ ایک نیا شو کرنا پڑے گا. سر انشاءاللہ اگلی بار we will do the next show and we'll continue on with the same argument and the same discussions.